کہ یہ سورہ مبارکہ اس سال نازل ہوئی جس سال میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کی ذاتی طور پر اور دکھوں کی ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ایک تو آپ کے چچا ابو طالب وہ فوت ہو گئے، دنیا داری کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے وہ بہت بڑے سپورٹر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس وقت تک کسی بندے کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، اور نجی طور پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے لیے انتہائی بڑی سپورٹر تھیں، ہر اعتبار سے، حوصلہ دینے کے اعتبار سے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیسے کی ضرورت پڑی، کسی کو دینے تھے، صدقہ کرنا تھا یا کسی کی امداد کرنی تھی۔ اللہ کی قدرت، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، پریشان تھے۔ بی بی صاحبہ کو پتہ چل گیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ کہ فلاں بندے کی سپورٹ کرنی ہے، اس کو صدقہ دینا ہے، یا کوئی بات جو ضرورت تھی۔ بہرحال میرے پاس پیسے نہیں۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں جتنا پیسے چاہیے، آپ خاموش ہوئے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اچھا آپ ایسا کام کریں، جائیں فلاں بندے کے پاس یا فلاں جگہ پر، یہ چھوٹا سا ایک کام ہے، وہ آپ کام کر کے آئیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس آ گئے، جو کام تھا ہو گیا۔ جب واپس آئے تو سونے کا، سکوں کا یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سونے کے، وہ صحن میں ڈھیر لگا ہوا تھا، چاندی کا الگ ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پرلی طرف آ رہے تھے، بی بی صاحبہ اس طرف تھی، یا کوئی اور ناز ساتھ معاون تھا۔ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، اس ڈھیر کی بڑے ہونے کی وجہ سے۔ جب آپ اندر تشریف لے آئے تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ سارا مال اور اس کے علاوہ بھی ہے، یہ سب آپ کا ہے۔ آپ دونی چونی کے لیے پریشان ہوں، 10 روپے کے لیے، 100 روپے کے لیے پریشان ہوں، یہ سارا سونا آپ کا ہے۔ آپ دل کھول کے اپنا کام کریں، جس طرح کی بھی ضرورت ہے، جتنا ضرورت ہے خرچہ کریں آپ، اور اس میں کسی بندے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا ذاتی مال ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی صاحبہ کتنی سپورٹ کرتی ہیں، کیا معاملات تھی، کیا کچھ تھا۔ اسی لیے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں گھر دیا ہے، من قصب، موتی کا گھر ہے۔ موتی کو آدھا ایسے درمیان میں 2 ٹکڑے کر لیے، ایک ٹکڑا یہاں رکھ دیا، ایک یہاں رکھ دیا، یہ چھوٹا سا موتی ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا گھر تھا کہ بالکل گنبد نما۔ اس کی خصوصیت یہ ہے لا صاحب فیہ، امام بخاری رحمہ اللہ لفظ نقل فرمائے لا صاحب فیہ، اس گھر کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں، اس کے اندر تکان نہیں ہے،
بندہ جتنا کام کرتا رہے، جتنی بھاگ دوڑ کرتا رہے، جتنی محنت کرے، اس کے اندر تکان نہیں، تھکتا نہیں بندہ. سو جائے، بچے بالے، وہ گلی ڈنڈا کھیلتے رہیں، فٹ بال کھیلتے رہیں، کرکٹ کھیلتے رہیں، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے کریں، کوئی شور شرابہ نہیں. یہ بی بی صاحبہ کو ان کی خدمات کا صلہ اللہ نے دیا کہ انہوں نے اپنے خاوند کی اس طرح خدمت کی، ہر طرح سے خدمت کی، ہر اعتبار سے خدمت کی، جان نشاور کر کے خدمت کی. اللہ پاک نے یہ صلہ دیا. اللہ اکبر. ابو طالب کے بارے میں ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کے چچا نے آپ کی بڑی سپورٹ کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کا کوئی صلہ دے گا؟ اس لیے کہ وہ آخری دور میں بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو جہل بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک دو اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لمحات میں جب ان کی جان نکلنے والی تھی، احساس ہو جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، میں احاج لکا، میں میٹھا میٹھا جھگڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کو بخشوا لوں گا. یعنی میں اپنی پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لڑ کے بھی آپ کو بخشوا لوں گا. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. دیکھو، اپنی قوم کو بٹا نہ لگانا، اپنا ناک نیچا نہ ہو جائے. تو آخری جملہ جو ابو طالب کے منہ سے نکلا کہ میں مر رہا ہوں اپنے آباء و اجداد کے دین پر. اللہ بہتر جانے قیامت میں انجام کیا ہوگا. صحیح روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے ان کو کافی ریلیف ملے گا، کافی ریلیف ملے گا، لیکن اتنا کہ ان کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا. یغلی منہ دماغ، ان کا دماغ ابلے گا جس طرح ہنڈیا ابلتی. وہ جوتا جو آگ میں لگے گا نا، اس جوتے سے ان کو اتنا تکلیف ہوگی کہ یغلی منہ دماغ. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا منظور ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اتنی تکلیفیں اس سال آئیں جس سال میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر تکلیفیں پہنچی، جماعتی طور پر تکلیفیں پہنچی، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعائیں مانگی کہ یا اللہ میرے سب دین کو تو مدد کر، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمرو بن ہشام ابو جہل کے ذریعے. ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب، زیادہ پسند ہے وہ مجھے دے دے. میرے ساتھ سپورٹ کرنے والے لوگ اب کم ہیں، ان کے ذریعے سے تیرے دین کو میں آگے بڑھا سکوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر دیے. وہ زیادہ سنجیدہ تھے، زیادہ جوش تھا، زیادہ مؤثر تھے. وہ اپنے طور پر مؤثر تھا، وہ اپنے طور پر مؤثر تھے. اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی، لیکن اس سورہ مبارکہ میں اتنے تعین ہو جانے کے بعد اس قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی. یہاں کسی کو نام لے کر یا یہاں کسی کے دکھ تکلیفوں کو محسوس کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے خلاف کوئی بات ایسی نہیں کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مشن ہے لوگوں کی اصلاح. کسی کے خلاف سپورٹ کرنا یا کسی کے خلاف وہ خفیہ طور پر جو کرنا ہے وہ اللہ پاک نے کر رہا ہے. اس کے قضاء و قدر کے فرشتے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے ٹائم پر سب کچھ ہو رہا ہے.
لیکن اس سورہ مبارکہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ وہ دور ایسا تھا، وہ ٹائم ایسا تھا کہ تقریباً کھیتی پکنے کے قریب ہو چکی تھی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے ہٹانا تھا ان کے لیے ٹائم مقرر کر دیا گیا تھا۔ 2-3 سال کے بعد ہی یہ سلسلہ جنگ بدر کے بعد شروع ہونے والا تھا، اور جنگ بدر میں ہی وہ سارے کے سارے جو اس تحریک کے مخالف، وہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر ڈھیر کر دیے گئے، کمر توڑ دی گئی۔ لڑائی میں کسی کا مارے جانا، کسی کا زندہ رہ جانا، یہ عزت بیزتی کی کوئی چندہ بات نہیں ہوتی۔ اگرچہ تلواروں کے ذریعے سے طاقت والا آدمی بچ جاتا ہے، لیکن یہ کسی کی عزت اور بیزتی کا معاملہ نہیں۔ اس لیے کہ ایک بندے نے کوشش کی ہے، نہیں کامیاب ہو سکا، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کی کمر ٹوٹی اس بنیاد پر کہ جب ان میں سے سارے کے سارے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے مخالف تھے ان کو زندہ گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ اب یہ سب سے بڑی بے عزتی کا مقام ہے کہ جتنا بھی بڑا کوئی سورما ہے وہ اپنے مقام پر رہا، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہتھے ساتھی ان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ گرفتار کر کے ان کی مشکیں باندھ لی۔ اب یہ سب لوگ لائن میں کھڑے ہیں، سب لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ کتنی بے بسی کی بات ہے، کس قدر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور آج کس قدر وہ لوگ اپنی بے عزتی اور توہین سمجھ رہے ہیں۔ ان کی مستورات، ان کے خلاف لوگ دعوے کر رہے ہیں ان کو بے عزت کرنے کے لیے کہ یہ ہیں تمہارے سور میں جو آج لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ عورتیں روتی ہیں، کوئی ان کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں۔ گھروں کے گھر یہ سارے کا سارا بالکل ایسے خاموشی سے ہو گئی یہ بات کہ بالکل کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان 12-13 سالوں کے مار کھانے کے بعد ان لوگوں کے اندر اللہ پاک نے اتنی جرت عطا کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو لڑنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اچھا یہ تو مسواک لے لے، تو اس کے ساتھ لڑ۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ لاٹھی دے دی۔ کتنی؟ 1 بالشت ہو گئی، 2 بالشت ہو گئی، اتنی مسواک جو دانتوں میں منہ کے اندر آ کے اس کو صاف کیا جائے، کتنی موٹی ہو گئی، وہ اتنی موٹی ہو گئی، اتنی موٹی ہو گئی، دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھی تو وہ مسواک تھی، میرے ہاتھ میں آئی تو وہ مسواک تھی، میدان جنگ میں ہم گئے تو مسواک تھی۔ جب اگلا مرحلہ آیا، ایک بندہ میرے سامنے آیا، میں نے اس کو تلوار مارنی چاہی، وہ چھوٹی میں نے اٹھائی تو میرے ہاتھ کے اندر وہ تلوار بنی اور مٹھی ہے میرے ہاتھ میں آ گئی، میں نے وہ تلوار مار کے بندہ مار دیا۔ یہ صلاحیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خفیہ انداز میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں برکت عطا کی۔ جب اللہ پاک نے فرمایا الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیہم واقیموا الصلاۃ، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو؟ مار کھاتے ہیں، کھانے دو، لوگ بے عزت کرتے ہیں، کرنے دیں، آپ کے خلاف یاوہ گوئی کرتے ہیں، کرنے دیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بس تمہارا یہی کام، کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ایک بندہ ایک بندے کو قتل کر سکتا ہے لیکن نہیں، ہم نہیں کرنا۔ جنگ خندق تک یہ سلسلہ اسی طرح رہا، وہ لوگ آتے رہے، یہ مظلوم لوگ ان سے بچنے کی کوشش کرتے، دفاعی صورتیں چلتی رہی، دفاعی صورتیں۔ ان دفاعی صورتوں میں جنگ خندق کے موقع پر جب اختتام ہوا اس لڑائی کا تو شدید سردی، شدید ہوا، سخت ٹھنڈا موسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کمرے میں ہیں، اوٹ میں ہیں، ہوا براہ راست نہیں اثر انداز ہو رہی، لیکن لوگ صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گڑھے کھودے، گڑھے کھود کے اپنے آپ کو اس گڑھے کے اندر لٹایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر کپڑا ڈال کر پھر مٹی ڈالی اس کے اوپر تاکہ کوئی گرمی حاصل ہو، سردی اتنی شدید ہے۔ ہم دب کے پڑے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی سردی کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کوئی ہے جاگ رہا، سب چپ، کوئی نہیں بولا، اس لیے کہ اتنی شدید سردی ہے، ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بھیجوائیں اس خطرے کے پیش نظر، یا کوئی کام ہوگا اٹھنا پڑے گا، سردی شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر ایک دو آوازیں دینے کے بعد فرمایا حذیفہ ہے؟ اب مجھے بولنا پڑا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا آؤ۔ اٹھا میں، مٹی جھاڑی، آ گیا۔ فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ لوگوں کا کیا حال ہے۔ میں چل نکلا۔ کہتے ہیں مجھے پھر بلایا، کہتے ہیں بیٹا دیکھو کسی کو کہنا کچھ نہیں، صرف دیکھ کے آ جاؤ۔ میں نے تلوار اٹھائی، چل دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، میری سردی ختم، جسم پہ کوئی تکلیف نہیں محسوس، کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی آثار ٹھنڈک نہیں، گویا کہ میرے چاروں طرف ایسا لباس پہنا دیا گیا ہے جو سردی سے تحفظ کا ذریعہ بن گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سارے کے سارے جتنے بھی سردار تھے وہ وہاں کھڑے ہیں، الاؤ جل رہا ہے، اس کے ارد گرد کھڑے ہیں ٹھنڈک کی وجہ سے۔ ابو سفیان یہ بڑا سردار تھا، کبھی آگ بجھ جاتی ہے، کبھی جل جاتی ہے، چاروں طرف لوگ کھڑے تاپ رہے ہیں۔ اس نے کہا یار بہت بری ہوئی، آج بہت بری ہوئی، اب کیا کریں؟ ساتھی تو سارے بھاگ گئے، اب لڑائی کا کیا کریں؟ لڑائی تو ختم ہو گئی، چلو پھر ہم بھی بھاگتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن اس سے پہلے کہتا ہے دیکھو یہاں کوئی اور بندہ تو نہیں، کوئی اوپرا تو نہیں، کوئی جاسوس تو نہیں، ہاں کس طرح پتہ چلے گا یہ فلاں ہے؟ آگے آئی بات، ہر بندہ اپنا اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ تک جب باری پہنچی تو ان کو اپنا نام لینا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مجلس میں فلاں بندہ نہیں ہے، اس طرح کی آواز تبدیل کر کے اپنا نام نہیں بتایا، اس کا نام بتا دیا، جو وہاں نہیں تھا اس کا نام بتا دیا۔ چلو اب کسی کو یہ ہوش نہیں کہ آواز کس کی ہے، کوئی ہے یہاں نہیں ہے، وہ میرے سامنے یہاں سے چلا گیا، اب کیسے رہا، کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے کے سارے بندوبست کر دیے گئے۔ کہتا ہے یار بہت بری ہوئی، اب چلو چھوڑو اس کو، یہاں سے چلتے ہیں، بھاگ چلو۔ یہ کہا اور بھاگ کے اونٹ پر جا بیٹھا۔ اس کا گھٹنا بندھا ہوا تھا، بیٹھ کے اس کو اٹھا دیا۔ اب اونٹ اٹھا، ظاہر ہے وہ سیدھی طرح تو نہیں اٹھ سکتا۔ چودھری صاحب زمین پہ اٹھے، کپڑے جھاڑے، پھر اس کا گھٹنا کھولا، پھر چڑھ گئے اوپر، بھاگ نکلے، چلے گئے۔ یہ سارے کے سارا میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ ادھر یہ حالات ہیں، اپنی غربت میں، دنیا داری کے اعتبار سے کمزوری میں یہ حالات ہیں، ادھر یہ حالات ہیں کہ یہ لوگ اپنے ناچنے گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں، پھر شرابوں کے کپے ساتھ اٹھا کے لائے ہیں، بوجھ اٹھا کے لائے ہیں، پھر ایسے ایسے اشعار کہے جن میں مسلمانوں کو بے عزت کیا گیا، مسلمانوں کی عورتوں کے نام لے لے کر نعتیں کہیں گئیں۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے بعد ایسے حالات پیدا کر دیے کہ خود بخود ان کی اپنی دنیا داری کے اعتبار سے بے عزتی موت تک جا پہنچی بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہے، استغفار کریں، اللہ آزمائشوں میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ اس نے آزمائشوں کے بعد دینا ہے ہمیں وہ اپنی رحمت سے خود ہی دے دے، اپنے آپ ہی دے دے۔ ہم کمزور ہیں، ایمان کمزور، عمل کمزور،
دنیا کمزور، ہمارے اعمال کمزور، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص جو چیز پیش کی گئی ہے وہ ہے توحید۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ایک وقت متعین تک حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا، اس کے اندر باطل ہونے کا کوئی تصور نہیں، ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک نے یہ سارے کا سارا کارخانہ، آسمان، زمین، اس کے اندر کی فضا، اس کے اندر کی چیزیں، انسان کو ہر وہ شے مہیا کر دی جو اس کی کسی نہ کسی طور پر ضرورت ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی طور پر اس کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، سارے کے سارے۔ اس کے بدلے میں کیا فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں صرف میرے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ ان اللہ لا یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، بس وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ بخشے گا، جو چاہے گا بخشے گا۔ صرف لکیر ہے تو صرف شرک پر کہ جس بندے نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکار لیا، مدد کے لیے بلا لیا، کسی بڑے سے بڑے، کسی کلگی والے کو، کسی کرلی والے کو، بڑے سے بڑے کو بنا لیا، اس کو نہیں بخشا جائے گا جب تک وہ توبہ کر کے نہ مرے۔ اگر توبہ کر کے ان تمام چیزوں سے الگ ہو کے مرتا ہے ٹھیک ہے، پھر گزارا ہے، پھر بات بن جائے گی، ورنہ تو وہ بندہ برباد ہو گیا۔ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک اکیلا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کے دو لفظ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی گناہ ہو گئے قطع نظر کی کہ جو کچھ کس نے کیا، وہ کتنا بڑا گناہ تھا، کتنا چھوٹا گناہ تھا، ادروائز وہ اگر شرک بھی تھا تو رحمان اور رحیم موجود ہے، وہ بخشنے والا ہے، دروازہ کھلا ہے ہر وقت، دن بھی رات بھی، ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے کہ بندے کی موت کے جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے اور بندہ دنیا سے غافل ہو جائے، اس وقت تک دروازہ کھلا ہے۔ بندہ ہوش میں ہے، اس کو پتہ ہے موت کے بالمقابل اس کو اپنی زندگی کی امید ہے، اپنے بچوں سے ملنے کی اس کو توقع ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب طبیعت کے اندر سکڑن پیدا ہو جائے اور بندہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، فرشتے نظر آنا جو، وہ دروازہ بند، اس سے پہلے توبہ کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یہ ہے بنیاد کسی بندے کے اللہ سے ڈرنے کی بنیاد کہ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کے بعد وہ اس کی نافرمانی سے بچے۔ یہاں اللہ پاک نے نافرمانی سے بچنے کا، تقوی اختیار کرنے کا، بندے کو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف پیدا کرنے کا ذریعہ بتا دیا کہ تم سمجھو کہ آپ کو پیدا کیا، آپ کے آباء و اجداد کو پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ جب یہ بندے کا تصور بن جائے گا کہ بندہ اپنے ذہن میں یہ بات حقیقت مان لے گا، اس کا نام ہے ایمان، اور ایمان آنے کے بعد پھر تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر اور خوف کر کے پھر وہ حلال و حرام کا امتیاز کرے گا، جائز ناجائز کا فرق کرے گا، حلال حرام کو سمجھے گا، اپنے پرائے کو سمجھے گا۔ یہ سب چیزیں اس عقیدے کی بنیاد پر، اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح مضبوط سمجھنے کی بنیاد پر۔ دنیا میں کسی بندے کو سیدھے راستے پر نہیں چلایا جا سکتا
راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ تصور اس کے ذہن میں نہ آئے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ نظر بظاہر کہاں دیکھ رہا ہے، حقیقت میں کیا ہے، وما تخفی الصدور، جو سینے میں چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جب تک یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تصور پیدا نہ ہو جائے بندے کے ذہن میں، اس وقت بندہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے بعد اس کے بغیر کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس بات کا مجھے حساب دینا ہے، پھر بندہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ 7 پردوں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ رات اندھیری میں کمرے بند، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ کوئی ایسی نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کل کو پوچھا جائے اور بندہ بے عزت ہو جائے، کل کو پوچھا جائے اور بندے کا اس کے پاس جواب نہ ہو، وہ اس کام سے ڈرے گا۔ کب؟ 10 پردوں کے پیچھے بھی، جیل کے اندر بھی، کمرے کے اندر بھی، ساری دنیا سے باہر الگ بھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ پھر وہ بندہ ہے شریف، جرم نہیں ہو سکتا، دنیا میں جرم نہیں ہو سکتا، تجوریاں نہیں بھری جا سکتی، لوگوں کا حق کھا کے مال بنا کے اپنے آپ کو چودھری نہیں بنایا جا سکتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ تصور اس کے ذہن میں نہ ہوگا۔ آگے فرمایا الذی والذی جعل الارض فراشا، جس نے زمین کو فرش بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اللہ نے پانی نازل کر دیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے زمین سے اس نے پھل پیدا کر دیا جو تمہارے لیے رزق کا سامان ہے۔ فلا تجعلوا للہ انداد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، پھر اس کے ساتھ کسی کا ٹکڑا نہ ملاؤ، ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید پر زبردست دلیل دے دی انسانی سوچ کے مطابق۔ آگے فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں؟ خلقوا کا خلق ہی، انہوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ وہ شریک جو اللہ کے علاوہ ہم جن کا سہارا لینے کے چکر میں ہیں، انہوں نے کوئی دنیا میں کوئی تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، کہ اب اس کی ان لوگوں پر مشابہت ہو گئی ہے کہ یہ تو پیر صاحب نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس مشابہت کی بنیاد پر وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی بندے کے پاس چلے۔ جب کسی دوسرے بندے نے کچھ پیدا کیا ہی نہیں تو اللہ کے تخلیق میں ان کو کیا شبہ ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دو، یہ جواب نہیں دیں گے اس بات کا، آپ خود کہہ دو اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو۔ قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایشرکون اللہ یخلق شیئا، کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک بنانے کی، کسی کو خالق سمجھنے کی سوچ رکھتے ہیں؟ کسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی خالق ہے؟ اچھا، کوئی مخلوق میں سے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں مثال دی گئی ہے، فاستمعوا لہا، اس مثال کو سنو، توجہ کرو۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، دون اللہ، صرف اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو تم عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، خاص ساری دنیا کے پیر فقیر، بڑے بزرگ چھوٹے بزرگ، کوئی کلگی والا، کوئی ترے والا، کوئی کرے والا، کوئی خاندانی، کوئی نسلی، کوئی دنیا میں وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
اور اگر ان کے دسترخوان سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جائے لا یستنقذوا منہ، اس سے بچا نہیں سکتے، وہ اس چیز کو واپس چھڑا نہیں سکتے۔ اول تو مکھی پکڑی نہیں جائے گی، اگر پکڑی گئی تو جو کلو روٹی، پاؤ بھر آٹا، پاؤ بھر سیویاں اٹھا کے بھاگنی، واپس نہیں لی جا سکتی۔ اب مکھی کتنا کچھ اٹھائے گی؟ اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہ ایک عجیب بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی پیدائش کا عجیب انداز ہے۔ مکھی ایک ایسی شے ہے، اس کے جسم پر کہیں بھی کوئی شے لگ جائے تو وہ فوری طور پر اس کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے، بندہ اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ اول تو مکھی پکڑنا بندے کے لیے مشکل ہے، چلو اگر اس نے سوچ بچار کر کے کوئی ایسا آلہ بنا ہی لیا کہ اس کو وہ بندہ پکڑ سکے، قابو کر سکے، وہ جب تک قابو کر کے وہ مکھی تک پہنچے گا وہ شے ہضم ہو چکی ہوگی۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے اگر مکھی پیدا کر لیں تو نہیں ہو سکتی، اور اگر مکھی کوئی شے اٹھا کے بھاگ جائے تو آپ اس کو چھڑوا نہیں سکتے۔ اس کی جسمانی بناوٹ ایسی ہے، اس کے پروں پر، اس کے جسم پر، اس کی پشت پر، اس کے سائڈ میں، اس کے بازوؤں میں اور اس کے منہ میں جو چیز آئے گی وہ اس کے بعد ہضم ہو جائے گی۔ آپ اس مکھی کو فوری طور پر قابو کر لیں، قابو کرنے کے بعد آخر پکڑیں گے نا اس کو چھڑانے کے لیے، جب وہ پکڑی جائے گی تو آپ کو وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہ کہاں جائے گا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کریں کوشش، نہیں ہو سکتا۔ لا یستنقذوا منہ، وہ اس مکھی سے اس کو اٹھا واپس لے نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ کس سے ڈرانا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینے کے سلسلے میں تحفظ کرنا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس سے ڈرانا مقصود ہے، جس کی نافرمانی سے بچانا مقصود ہے، وہ ذات آسمان اور زمین اس کا ملک ہیں۔ ولم یتخذ ولدا، اس نے اولاد نہیں بنائی۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کائنات میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر شے پیدا کی اور اس کا ایک مقدار متعین کر دی ہے، اس کی معیار مقرر کر دیا ہے کہ یہ بندہ کس معیار کا ہے، ذہنی طور پر کیا صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، جسمانی طور پر کیا صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، اس کا اپنا ایک مقدار ہے متعین۔ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کو تھوڑا دماغ دیا، کسی کو زیادہ دماغ دیا، کسی کی صلاحیتیں زیادہ بڑھا دی، کسی کی صلاحیتیں کم کر دی، کوئی صرف دستخط کر کے ہزاروں روپے کما لیتا ہے، کوئی بیچارہ سارا دن ٹوکری ڈھوتا ہے، شام کو اس کے بچوں کی روزی پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، بندے کو اپنی اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ ورزہ بما قسم اللہ لک، جو اپنی محنت کرو، کوشش کرو، محنت مشقت میں، کوشش کرنے میں، بھاگ دوڑ کرنے میں کوئی پابندی نہیں، جتنی کوئی کر سکتا ہے اتنی کرے، لیکن جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ اگر مل گیا ہے شام کو اس پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے اتنی محنت کی، شام کو مجھے صرف 600 روپیہ ملا، مزدوری کی ہے، سارا دن ٹوکری ڈھوتا رہا ہوں، سارا دن سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے بال اوپر پہنچاتا رہا ہوں، شام کو صرف 500 روپیہ، 600 مل، 700 ملا، کسی کو 1200-1300 مل گیا۔ وہ اس بات پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ناراض نہ ہو کہ میری صلاحیتوں کے مطابق اس نے جو میرے مقدر میں لکھا تھا وہ دے دیا، وہ اس بات پہ راضی ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو کچھ لکھا تھا۔ دیکھیں یہ کہ کیا محنت مزدوری میں نے مکمل کی ہے یا اس کے اندر بددیانتی کی ہے، اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔
کس کو؟ جو بندہ اپنے مالک کا حق پورا ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے، دوہرا اجر ملے گا۔ مالک کا حق ادا کرنے کا جو مزدوری ہے وہ مل گئی، اللہ کا حق ادا کرنے کی مزدوری وہ بھی اس کو ملے گی، آج نہیں تو کل ملے گی، وہ بھی اس کو ملے گی، لیکن اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ حاصل کر کے راضی ہو جا، اللہ کا شکر ادا۔ تو کن اغنى الناس، تو ساری کائنات میں سب سے بڑا مالدار ہے اور سب سے بڑا غنی ہے، تجھ سے بڑا غنی مالدار اور کوئی نہیں، صرف اللہ کی اس بات پر راضی ہو جا۔ اب فرمایا وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے مقدر کر دیا ہے، ہر بندے کی تقدیر اس نے لکھ دیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، رہنا کہاں ہے، کیسی زندگی ہوگی، ڈنگر ڈھوروں کے جیسے رہے گا یا انسانوں کی طرح رہے گا، انسانوں میں سے نیک لوگوں کی طرح رہے گا یا بدماش لوگوں کی طرح رہے گا، یہ سب کچھ اس نے اس کے مقدر میں پہلے لکھ دیا ہے، لیکن بندے کو اس بات کا پتہ نہیں۔ اس کے لیے ذمہ کیا ہے؟ اس کے لیے ذمہ داری یہ بات ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، قیامت آئے گی تو ہر بندے کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لیکن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع، اور نہ ہی وہ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں، کسی کو ضرر پہنچانے کی صلاحیت نہیں، کسی سے مال چھین کر اپنے پاس لانے کی صلاحیت نہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ وہ موت کے ذمہ دار ہیں، نہ کسی کو زندگی دے سکنے کی صلاحیت ان میں ہے، ولا نشورا، اور نہ ہی وہ اپنے آپ اٹھنے کی صلاحیت رکھتے، نہ اپنے آپ اٹھنے کی صلاحیت رکھتے۔ بندہ ٹھیک ٹھاک سوتا ہے، رات کو صبح اٹھتا ہے فالج ہو گئے، آدھی رات کو جاگ پڑا فالج ہو گئے، اٹھے نہیں جانا، حالانکہ ٹھیک ٹھاک تھا، سویا ٹھیک ٹھاک تھا، کھانا بھی کھایا، سارے معاملات اس نے اپنے طور پر سب کچھ ٹھیک کیا، لیکن جب دوپہر کو جب اس کو آدھی رات کو جاگ آئی ہے، وہ اٹھنا چاہتا ہے، نہیں اٹھ سکتا، فالج ہو گیا، ہے زندہ فالج۔ یہ ہے بندے کی اوقات۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں، ایک دن کچھ پیدا کیا، دوسرے دن کچھ پیدا کیا، ساری کائنات 6 دنوں میں۔ اللہ چاہتا تو صرف کن، سب کچھ خود بخود مٹیریل اکٹھا ہو جاتا، ہر شے خود بخود بن جاتی، اس کو ہاتھ اٹھا کے کسی اٹھانے کی ضرورت نہ تھی، درانتی اٹھا کے کچھ کاٹنے کی ضرورت نہ تھی، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ہمیں سمجھائیے یہ بات کہ باوجود اختیارات ہونے کے جو کام کرنا ہے عقل و شعور کے ساتھ، آہستہ آہستہ، تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، تاکہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے، بس یہ 2 چیزیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ زمین جب پیدا ہوئی ہے، زمین کے پیدا ہونے سے پہلے صرف پانی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سب کچھ اس لیے کیا، 6 دنوں میں اس لیے بنایا، بنا کے آپ کے سپرد کر دیا، زمین آپ کی، آپ کے نام لکھ دی، مکان آپ کا، آپ کے نام لکھ دیا، کاروبار آپ کا، آپ کر رہے ہیں، نام لکھ دیا، یہ اس کے نام ہو گیا۔ کیوں نام کیا؟ تاکہ تم اس کے اندر اپنی مرضی سے اپنا کام کر سکو، اور کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اس میں اچھا اور بہتر کیا کام کرتے ہو،
بس اپنی مرضی سے کرو. ہماری حدود اربع ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کا دھیان رکھے اور اپنی مرضی سے کرے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کی یا نافرمانی کی، بس یہ ایک ٹارگٹ. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام الذی خلق الموت والحیات، جس اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس بات میں کہ تم میں سے کون بندہ بہتر عمل کرنے والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں. ما ارید منہم من رزق، میں بالکل نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ کھانا کھلائیں، میری کوئی ضرورت پوری کریں، میری کوئی مجبوری پوری کریں، نہ. وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی شے کھلائیں، مجھے روزی کما کے لائیں میرے لیے، کچھ نہیں چاہتا. صرف اللہ تعالیٰ کو یہ چاہتی کہ اللہ تعالیٰ کے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے بندہ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہ ہونے کا اقرار کر لے، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے ہرقل اعظم کو، اس نے خط پڑھا، کہنے لگا ہاں مجھے بھی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ستاروں میں کہ وہ نبی جس کو آنا تھا وہ آ چکا ہے، لیکن کہاں ہے ہمیں پتہ نہیں. اب خط آیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ نبی نے دعویٰ کر دیا ہے. اس کو تسلی نہیں ہوئی، باتیں کرتا رہا، کہنے لگا واقعتاً یہ نبی تو سچا ہے، کاش میری حکومت کے حالات مجھے اجازت دیتے، میں اس بندے کے پاؤں دھلانا، پاؤں پہ پانی ڈال کے ان کو دھونا اپنے لیے عزت اور شرف کا باعث سمجھتا ہوں. اس کے باوجود خط بھیج دیا اپنے ایک اور دوست کے پاس، روم میں رہتے جنگل میں. وہ اپنے اس طور پر بڑی منتا والا تھا، وہ بندہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا، عیسائیوں کا بڑا پوپ تھا. وہ اس کو خط لکھا کہ یہ خط آیا میرے پاس، میں اس کو سچا سمجھتا ہوں، تیرے علم کے مطابق مجھے لکھ کہ تیرا علم کیا کہتا ہے. اس نے خط پڑھا، جواب لکھا، کہتے ٹھیک ہے یہ بندہ واقعی اللہ کا رسول ہے، میرا علم بھی ستاروں کا علم، وہ بھی ماہر تھا ستاروں کا، ہرقل اعظم بھی ستاروں کا ماہر تھا، میرے علم کے مطابق یہ بندہ صحیح ہے، سچا ہے. کہتا ہے میں نے اس کو مان لیا ہے، سردار تو بھی اس کو مان لے. یہ کہا اور اٹھ کے گھر چلا گیا. اس کو صرف دین کے متعلقہ، اللہ کے رسول کے متعلقہ کوئی بات معلوم نہیں. عیسائیوں کا دین اور مسلک اور طریقہ زندگی اور عبادت کا طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کوئی طریقہ اس کو معلوم نہیں، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں. صرف یہ پتہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جب آئے گا تو اس کو اپنے لباس میں سفید لباس پسند ہے، بس. اب کوئی بندہ سفید لباس نہیں پہنتا وہ کافر نہیں ہے. کوئی بندہ کسی اور رنگ کا لباس پہن لیتا ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کا دین صحیح ہے. لباس اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کو صرف سفید پسند ہے، یہ آپ کی ذاتی پسند ہے بس. اب اس ذاتی پسند کے یا ناپسند میں دین کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا مقصود ہے، مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانا مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ. اس نے سفید لباس گھر سے نکالا، اپنے پادری ہونے کا جو لباس تھا وہ اس نے اتار دیا اور سفید لباس پہن لیا. باہر نکلا، اس کے مرید، اس کے دوست، اس کے شاگرد، اس کے واقف کار، پورے علاقے کے لوگ وہ اکٹھے ہو گئے. کہتے استاد یہ کیا؟ کہتا ہے وہ رسول جس کا ہم انتظار کر رہے تھے
وہ آ گیا ہے. مجھے صرف اس کے دین میں سے یا اس کی پسند ناپسند میں سے ایک چیز معلوم ہے پورے دین میں. نہ اس کو روزے کا پتہ، نہ اس کو حج کا پتہ، نہ کلمے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ کچھ بھی معلوم. صرف یہ ہے کہ اس رسول کو اس کی ذاتی پسند ہے سفید لباس. میں نے اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا ہے اور میں اپنی پسند کو اس کی پسند کے تابع کر لیا ہے. اب جب دین آئے گا، جب دین سیکھوں گا، کلمہ پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا، پڑھ لیا کلمہ، زیادہ سے زیادہ عالم فاضل آدمی تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ تو تھا ہی تھا. اسی طرح اس نے عیسیٰ رسول کو بھی مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، بس باقی کوئی عمل نہیں. صرف یہ کہ اس کی پسند کے میں نے اپنی پسند کو تابع کر دیا. اس کے دوستوں نے کہا اچھا تو اپنے سچے رسول کو چھوڑ کر اس رسول کے پیچھے چلتا ہے. ہم چاہتے تھے کہ ہماری قوم میں وہ رسول آتا، وہ نہیں آیا، کسی اور قوم میں آیا ہے. تو اپنے سچے رسول کو چھوڑ کر اس رسول کو مانتا ہے. تیری ایسی تیسی. اس نے تھپڑ مار دیا. دوسرا کھڑا تھا اس نے جوتا اتار لیا. تیسرا کھڑا تھا اس نے ڈنڈا اٹھا لیا. کسی نے پتھر اٹھا لیا، کسی نے اونٹ اٹھا لی. اس کو مار مار کے تذکرہ ہے اس کا کہ اس کو جان سے مار دیا اس کو. حالانکہ استاد تھا سب کا، پیر تھا سب کا، اس پورے علاقے میں سب سے بڑا بزرگ تھا، کچھ لحاظ نہیں کیا. تعصب کی یہ حالت. آج بھی وہ تعصب اسی طرح قائم ہے. آج بھی وہ تعصب اسی طرح قائم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تعصب بندے کو برباد کر دیتا. ان نے سب نے اس کو مار مار کے جگہ پر مار دیا. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ جو کہتا تھا کہ میں اس کے پاؤں دھلانا سعادت سمجھتا ہوں، وہ مسلمان تھا یا یہ مسلمان تھا؟ آپ نے کہا وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اس نے اللہ کے رسول کی اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق حکومت کو پسند کر لیا. اس نے اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا. اس بندے نے اپنی پسند اور اپنی ناپسندیدگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع کر دی. اب یہ تو کپڑوں تک کی بات تھی نا صرف. اس کے بعد اگر اللہ کے رسول اس کو کہتے نماز پڑھنی ہے تو وہ چھوڑتا. اللہ کے رسول کہتے کہ شرک نہیں کرنا تو وہ دوبارہ کرتا. اللہ کے رسول کہتے زکوٰۃ ایسے دینی ہے تو وہ نہ دیتا. اللہ کے رسول کہتے کہ حج ایسے کرنا ہے تو وہ نہ کرتا. جب اس نے اپنی پسند ناپسند اللہ کے رسول کی پسند اور ناپسند کے تابع کر دی، اسی کا نام دین. فرمایا وہ مسلمان تھا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. دین صرف اسی کا نام ہے. دین صرف اور صرف اسی کا نام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور ان کی اطاعت کرنا، اس کا نام دین ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.